خلاصہ قرآن پارہ نمبر 18 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پارہ نمبر 18 کا آغاز سورۃ المؤمنون سے ہوتا ہے، جس میں اہل ایمان کی فلاح کا نقشہ، انسان کی تخلیق کے مراحل اور پچھلی قوموں کے انجام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ النور ہے، جو معاشرتی احکام، عفت و عصمت کی حفاظت اور اللہ کے نور کی مثال پر مشتمل ہے۔ پارے کے آخر میں سورۃ الفرقان کا ابتدائی حصہ ہے، جس میں قرآن کی حقانیت اور منکرین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ ناظرین، پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً فلاح پائی ہے ان ایمان والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی مملوکہ عورتوں کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں جنت الفردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑا اور لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، جو سب کاریگروں سے اچھا کاریگر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم کے سرداروں نے کہا، یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم جیسا، یہ چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہماری نگرانی میں کشتی تیار کرو، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جائے اور کہہ دو کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ اس کے بعد اللہ نے دوسری قومیں اٹھائیں، پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشان بنایا اور ان کو ایسی سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔ ناظرین، سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان منکرین میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دیجئے، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ مگر جواب ملے گا، ہرگز نہیں، یہ بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، یعنی دوسری زندگی کے دن تک، پھر جو ہی کے سور میں پھونک دیا جائے گا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں رہیں گے، جہاں آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ النور شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا اور اسے ہم نے فرض کیا ہے۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو۔ اسی صورت میں ایک گروہ کا ذکر ہے جو بہتان گڑھ لایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا، اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیجو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور مومن عورتوں سے کہہ دو
کہ وہ بھی اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال ہی رہیں۔ پھر اللہ اپنی مثال بیان کرتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بڑکا پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ یہ نور پر نور ہے، اور اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نور ان گھروں میں پایا جاتا ہے جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کو یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے، یعنی مساجد۔ پارے کے آخر میں سورۃ الفرقان کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ منکرین کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ اللہ نے جواب دیا کہ تم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سب بھی کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان مومنین میں شامل فرما جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، ہمیں بے حیائی اور بہتان سے بچا، اور ہمارے دلوں کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ فرما اور اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔